أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحج کی 10 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. ان 10 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 33 پر، اور اس طرح سے یہ 10 آیتیں 2 رکوع پر محیط ہے، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4، اور ان ہر 2 رکوع کی ایک ساتھ تلاوت کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 24 سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے حج یا متعلقات حج کا، تو وہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اس تسلسل کے ساتھ کے بیچ میں اس کو توڑنا صحیح نہیں محسوس ہوتا، اسی لیے یہ 2 رکوع ملا کر آپ کے سامنے پڑھے گئے. آیت نمبر 23 جو ہے اس کا تعلق پچھلے رکوع سے یا پچھلی آیتوں سے ہے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض مجرموں کی سرزنش فرمائی. وہ جرم کیا ہے اور سرزنش کیا ہے اس کا میں اشارہ کر دوں
تاکہ سورۃ الحج کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہمارے سامنے رہے، جو مقصد ہے، جس محور کے اطراف یہ سورت گھوم رہی ہے، وہ ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں انسان کی اس عادت کا تذکرہ فرمایا جو عادت انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اس کو ہلاکت کے دانے تک پہنچا دیتی ہے، اس کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور وہ عادت ہے بحث کی، جس کو میں نے خاص اصطلاح میں، عوامی اصطلاح میں، عوامی لفظ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تاکہ اس کا مفہوم نکھر کر آئے کہ کٹ حجتی، بات کاٹنے کی کوشش کرنا۔ اس عادت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ شروع میں یہ چرب زبانی کا ایک نمونہ ہوتی ہے، لیکن اختتام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہر اچھی بات کو انسان کاٹنے لگتا اور اس کے اندر ایک غرور اور ایک تکبر پرورش پانے لگتا ہے، پروان چڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے یا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں مجلس پر چھایا ہوا ہوں، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اور ہر ایک کی بات کاٹتا ہے، اہل حق کی بات کاٹتا ہے، یہاں تک کہ رسولوں اور نبیوں کی بات پہنچتی ہے وہ بات بھی کاٹتا ہے، اور پھر لازمی بات ہے وہ ہلاکت کے دانے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم رکھتے ہوئے، معلومات رکھتے ہوئے اچھی بات کاٹنا یہ پسندیدہ نہیں، چہ جائے کہ معلومات ہی نہیں ہے، شعبے سے واقف ہی نہیں ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے آپ واقف ہی نہیں ہے، اور اس کوچے سے بالکل نابلد۔ علوم حدیث کس کو کہتے ہیں، علوم نبوت کس کو کہتے ہیں، علوم سنت کس کو کہتے ہیں، علوم قرآن کس کو کہتے ہیں، ان کے کیا ضابطے ہیں، ان کے کیا قواعد ہے، کسی سے کچھ واقف نہیں، لیکن آستین چڑھا چڑھا کے بحث کر رہے ہیں، اور مجلس میں غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، لفاظی کی وجہ سے۔ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ علم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ علم رکھتے ہوئے اہل علم اگر مجلس میں غالب آنے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام لگائے گا ان کے منہ پر۔ تو علم رکھتے ہوئے مجلس میں چھا جانے کے لیے اور اپنے علم کا علمی تاثر، علمی دھاک بٹھانے کے لیے اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا اثر اتنا برا ہے۔ اگر بغیر علم بحث ہو رہی ہے، بغیر جانے بوجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے علوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور ان علوم کی وسعت، یہ ایک ایسی دنیا ہے جس پر بہت احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ صرف بحثم بحثی اور چھا جائے اور سامنے والا اس کو کسی طرح ہم میدان سے اکھاڑ دیں، بولتی بند کر دیں، یہ تصور کے ساتھ انسان اگر زندگی بسر کرے گا تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بہت دور ہو جائے گا، اتنا دور ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اگر توبہ کی توفیق نہ ہو، اگر سمجھ نہ جائے، آگے ہی موقع چلا جائے، تو ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کفر پر مرے، نافرمانی اور بغاوت پر مرے، اور اس کا حشر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ آگ کا پیرہن، آگ کا لباس ان کے لیے تیار کیا جائے گا، کاٹ کے باضابطہ ان کے سائز کا قطعیات فرمایا، کاٹ کاٹ کر ان کے لیے ان کی سائز میں آگ تیار کی جائے گی جو پہنا دی جائے گی پیراہن کی طرح، لباس کی طرح۔ اور پھر یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اوپر سے بھی ایسا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پیٹ میں جو کچھ ہے وہ جھلس جائے گا، گل جائے گا، اور پھر گل کر وہ انسان کے جسم سے نکل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سر پہ برسائے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، یہ ہے وہ جہنم کا مزہ جس کا چکھنا تمہارے لیے اب ضروری ہے، مقدر ہو گیا۔
जब कभी वो इस आग से निकलना चाहेंगे, इस मुसीबत से निकलना चाहेंगे, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन, इस गम से, इस सदमे से और इस आजमाइश से जब कभी वो निकलना चाहेंगे, वो उईदू फीहा, दोबारा उसी में लौटा दिए जाएंगे, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह हशर होगा बगावत का, यह हशर होगा नाफरमानी का और बंदगी का, और अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी और अल्लाह ताला की बात बेचूनो चुरा मान लेना। इसका क्या अंजाम होगा? इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये वो आयत है जिसका ताल्लुक पिछले रुकू से है जो आज पढ़ी गई। आयत नंबर 23 के बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा ईमान वालों को, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेकियों पर अमल किया। कहाँ दाखिल करेगा? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन बागात में, उन जन्नतों में जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। युहल्लूना फीहा मिन असाविरा मिन दहबिन व लुअलुआ, और वो उनको पहनाया जाएगा। वहाँ आग का पैराहन था, आग का लिबास था और आग उनके साइज के मुताबिक ढाली जा रही थी। यहाँ इरशाद फरमाया कि इनको पहनाया जाएगा, इनका पैराहन और इनका लिबास क्या होगा? मिन असाविरा मिन दहबिन व लुअलुआ, कि उनको कंगनों से आरास्ता किया जाएगा। असाविर, असबीरतुन और असाविर, ये कंगन को कहते हैं। और कंगन आप जानते हैं कि वो जेवर जो हाथ में पहना जाता है, इसको कंगन कहा जाता है। मिन ज़हबिन, सोने के भी होंगे, वो लुअलुआ, और मोतियां भी होंगी उसमें। ये है जन्नत में जो अल्लाह ताला जन्नती बंदों के साथ मामला करेगा। वो लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास होगा रेशम, रेशम का लिबास उनको पहनाया जाएगा। और रेशम भी उस आला दर्जे की रेशम। लाजमी बात है कि जब कुरान पाक में जन्नत की नेमतों के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो अगरचे के दुनियावी अल्फाज है, लेकिन उनके माना दूसरे होते हैं। उनकी जो हकीकत होती है उस हकीकत को हम इस दुनिया में नहीं समझ सकते। दुनिया के एतबार से तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खाने के लिए तुमको अनार मिलेगा, लेकिन ये अनार थोड़ी जो हमारे और आपके सामने है, बस एक तशबीह, उदूबी की मुतशाबिहा फरमाया। अगर हमारे लिए उन फलों का वो नाम कहा जाए जो जन्नती नाम है तो लाजमी बात है हम समझेंगे ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के नामों को इस्तेमाल किया। और सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत कर दी कि देखो दूध तो होगा, लेकिन याद रखो तुम्हारा दूध फट जाता है, वो जन्नत का दूध नहीं फटेगा फरमाया। तो लाजमी बात है वो बहुत अजीब और गरीब चीज होगी। फरमाया शहद तो होगा, लेकिन तुम्हारे शहद में मक्खी के बालों पर चले आते हैं, वो शहद बिन असल मुसफ़ा, बहुत साफ सुथरा अजीब और गरीब होगा। फरमाया शराब तो होगी, लेकिन तुम्हारी शराब ऐसी है पीने के बाद तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, सर घूमता है और बकवास करते हो। फरमाया क़यामत के बाद जो तुमको जन्नत में शराब मिलेगी उसमें न बदबू होगी, न सर घूमेगा, न तुम बकवास करोगे। एक आला किस्म का सुरूर और कैफ वाला, एक मस्ती चढ़ाने वाला मशरूब होगा जो शराब के नाम से तुम समझ सकते हो। वरना न वो दुनिया की शराब की तरह है, न वो दुनिया के दूध की तरह है, और न वहाँ का पानी दुनिया के पानी की तरह है, और न ही वहाँ का शहद दुनिया के शहद की तरह है। इसी तरह वहाँ का जो हरीर है, रेशम, वो दुनिया के रेशम से कहीं आला, कहीं उम्दा, कहीं नर्म है। और इरशाद फरमाया लिबास ही नहीं, तुम्हारे बिछौने भी हरीर के होंगे, तुम्हारा बिस्तर भी रेशम का होगा। और फरमाया बिस्तर ही नहीं, जिस महल में तुम रह रहे होगे उसके पर्दे भी पूरे के पूरे रेशम के होंगे, यानी कीमती तरीन जो कपड़ा हो सकता है वो इस्तेमाल किया जाएगा। रहा ये रेशम और ये सोने के कंगन और ये सोने के जेवर, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मर्दों के लिए हराम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना और रेशम दोनों के दोनों हराम है, इनका इस्तेमाल जायज नहीं। प्योर सिल्क की बात हो रही है, असली रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क उसको हम सिल्क नहीं कहेंगे। जो ओरिजिनल होता है, जो कीड़ों से बनाया जाता है, वो रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिए जायज नहीं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मर्द दुनिया में रेशम पहन लेगा वो आखिरत में जन्नत में उसको रेशम पहनने के लिए नहीं मिलेगा।
یہاں تک کہ ایک وضاحت کے ساتھ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ریشم پہن کر، سلک پہن کر اپنی خواہشات پوری کر لے گا تو جنت میں داخل بھی ہو جائے تو اس کو ریشم پہننے کے لیے نہیں ملے گا، وہ بہت پچھتائے گا، حسرت سے دیکھے گا جب دوسروں کو ریشم کے پہننے کا لباس ملے گا۔ سونے کے سلسلے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال بالکل جائز نہیں، حرام ہے، نہ وہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، نہ کنگن پہن سکتے ہیں۔ اور صحیح معنی میں دیکھا جائے تو مردوں کے لیے سارے ہر قسم کے میٹل کے زیور، ہر قسم کے زیور حرام ہیں، کوئی بھی زیور مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس چونکہ ہمارے ملک میں رواج ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے بعض لڑکے اور نوجوان بھی غلطی کر جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں اور کبھی کبھی گلے میں وہ لاکٹ بھی ڈال لیتے ہیں، چین بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل حرام ہے، ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندی کی انگوٹھی، ایک خاص مقدار میں چاندی، وہ استعمال کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں انگوٹھی کے اوپر اسٹیمپ بنا ہوتا تھا جس سے مہر لگائی جاتی تھی۔ آج کل ربر اسٹیمپ آتا ہے، وہ زمانہ ربر اسٹیمپ کا تھا نہیں، ربر اس زمانے میں تھا بھی کہ نہیں تھا وہ مجھے معلوم نہیں۔ تو انگوٹھی جو ہوا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور وہ ایسا لکھا ہوا تھا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ محمد اوپر رسول اوپر اللہ، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اللہ رسول محمد، ایسی بھی ترتیب بن جاتی ہے، اور اگر آپ سیدھے ہاتھ سے پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ، یہ بھی عبارت بن جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے اس وقت جبکہ معاہدے ہوتے تھے، اس ٹائپ لگانا پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی استعمال کی، جس کی وجہ سے چاندی کی خاص مقدار میں انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی زیور مردوں کے لیے جائز نہیں، نہ گلے میں چین، نہ ہاتھ میں کنگن، کسی قسم کی کوئی چیز مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب تم کو جنت میں ملنے والا ہے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے، اس عارضی دنیا میں معمولی چیزیں پہن کر تم خوش ہونے کی کوشش نہ کرو، جنت میں یہ ساری نعمتیں ملیں گی تم کو اعلیٰ انداز میں، اچھے انداز میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحلون فیہا، ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ حلا یحلی، اس کے معنی ہوتے ہیں آراستہ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، سجا دینا، ان کو سجایا جائے گا جنت کے لوگوں کو، من اساور، کنگنوں سے، اس زمانے میں خاص طور پر اور ہر زمانے میں، آج کل بھی جو ہمارے لڑکے دیکھ کے نقل کر رہے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ شان بگاڑنے کے لیے سونا ہونا استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو بہت تھا کہ بادشاہوں کے پاس مہاراجا راجا یہ سونے کا استعمال کرتے تھے، ان کے تاج ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے کنگن ہوا کرتے تھے، اور ایران کے بادشاہ کا کنگن بہت مشہور تھا، سونے کا کنگن، اور وہی سونے کا کنگن تھا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور پھر راتوں رات روانہ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا غار ثور میں 3 دن، اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، رستہ بدل کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اعلان ہوا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندہ یا مردہ کسی طرح حاضر کر دے، لے کر آ جائے تو اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ اچھے اچھے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ سراقۃ بن جوشم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے ہوئے تھے، تلاش کر رہے تھے بہت ہی جاندار قسم کے گھوڑے پر، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے، مختصر سا قافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابوبکر ہیں، اور ایک گائیڈ ہے جو ریگستان میں صحرا میں راستہ بتاتا ہے، یہ 3 لوگوں کا قافلہ۔ اب انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑا اس سے پہلے کے قریب پہنچتا اس کے سامنے کے دونوں پیر ریت میں دھس گئے اور یہ الٹ گئے، پھر یہ اترے اور انہوں نے گھوڑے کے پیروں کو نکالا، پھر اس کے بعد سوار ہوئے، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی، تھوڑا سا گھوڑا کیا دوڑا، پھر یہی حادثہ پیش آیا۔
پھر انہوں نے تیاری کی، دوبارہ تعاقب کیا، پھر تھوڑا سا آگے بہت قریب پہنچ گئے، آمنا سامنا ہو گیا، پھر گھوڑا جو ہے وہ آدھے منہ گرا، اس کے پیر دھسے، یہ پھر گر گئے، اور اس پر یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبی مدد ہے، لہذا گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے امان دیں گے، امن دیں گے، سلامتی دیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا لکھنے کی کوئی چیز ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چمڑے کا کوئی ٹکڑا یا اس جلد کوئی اس طرح کی چیز نکالی، اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سراقہ بن جوشم کو امن نامہ لکھ کر یہ کہتے ہوئے دیا کہ سراقہ اسلام قبول کرو گے؟ تم نے کہا اسلام تو نہیں قبول کروں گا، لیکن آپ سے لڑوں گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اتنا وعدہ کرو کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس راستے پر ہے، اس کی اطلاع مکے والوں کو نہ دو۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ چھپا دوں گا، کسی سے میں کوئی تذکرہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دے دیا، ورقہ جو بھی چیز تھی جس پہ لکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیز عطا فرما دی۔ دیتے دیتے کہا سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر عرب کے کسی بادشاہ کی بات ہو، کسی سردار کی بات ہو، اگر یہ کہا جائے کہ مکہ مکرمہ کی سرداری، اگر یہ کہا جائے کہ 100 اونٹ، اگر یہ کہا جائے کہ حرم کی تولیت، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر مجھ سے کوئی صاحب کہے کہ آپ کا وہ دن کیسا ہوگا جس دن آپ وائٹ ہاؤس میں قیام کریں گے، لازمی بات ہے حیرت میں پڑ جاؤں گا، سوچوں گا کہ یہ تو اپنے قد سے زیادہ بڑی بات ہو رہی۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچنبھے میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غیبی معاملہ دیکھا تھا اور ان کا جو گھوڑا گرتا گیا تھا اندھے منہ، اس کی وجہ سے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ چلے گئے۔ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور غزوے کی طرف آگے بڑھے، غزوہ حنین، طائف کی طرف آگے بڑھے، تو حضرت سراقہ کا قبیلہ وہ بھی گھیر لیا گیا۔ وہ سراقہ دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی طرف آگے بڑھنے لگے، لوگوں نے روک لیا۔ تو حضرت سراقہ نے کہا میرے پاس ایک لیٹر ہے، میرے پاس ایک خط ہے، وہ خط مجھے راست محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دینے دو۔ لوگوں نے راستہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا میں وہ سراقہ ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے یہ خط لکھ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ کو اور ان کے خاندان کو امن دے دو، ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوگی، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت سراقہ نے اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ وہ داعی بن کر اپنے خاندان کی طرف لوٹے اور اپنے خاندان کو انہوں نے مسلمان کیا۔ پھر وہ اللہ کے دین پر زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ میں سامان پیش ہو رہا ہے۔ یہ تخت ہے، دیکھیے اس کا سونے کا، یہ اس کے برتن ہیں سونے کے، یہ اس کے برتن ہیں چاندی کے، یہ اس کے سونے کا تاج ہے، اور یہ اس کا سونے کا یہ کنگن ہے۔ تو حضرت عمر چونک گئے، چونکنے کے بعد کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلاؤ۔ اب لوگ دوڑے تو معلوم ہے حضرت سراقہ بیمار ہیں اور مرض الوفات میں مبتلا ہو چکے ہیں، حالت ایسی ہے چلنا پھرنا دو بار۔ حضرت عمر نے کہا اٹھا کے لاؤ، اٹھا کے لاؤ، ان کو اٹھا کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو کنگن پہنائے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ تو یہ کنگن جو اس زمانے میں بادشاہوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان نہتے مسلمانوں کو جن کو سب کچھ لوٹ کر مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، ان کو خوشخبری دے رہا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ تم کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، پورا اعزاز ہوگا، بادشاہوں جیسی تمہاری زندگی ہوگی۔ ولؤلؤا، جس کو موتی کہتے ہیں آپ، سچے موتی، وہ سچے موتی کا بھی تمہارے لیے زیور ہوگا، اس سے بھی تم آراستہ کیے جاؤ گے۔ اور چاندی کا بھی ذکر ہے، من فضۃ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے میٹلز، یہ جنتی لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس اس دن ان کا ریشم کا ہوگا، بڑا دبیز، ملائم، بہت نرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریشم کی جو صفات بیان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس معیار کا ریشم ہوگا جس معیار کا ریشم دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔
وہ پہننے کے لیے اس کے لباس دیے جائیں گے. اور اس کے بعد سے فرمایا وَخُذُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ لے جائے گئے ان کی ہدایت، ان کو ہدایت دی گئی، ان کی رہنمائی کی گئی. الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، القول تو آپ جانتے ہیں جملے کو کہتے ہیں، بات کے کہنے کو کہتے ہیں. طیب بھلی بات، عمدہ بات، اچھی بات، اچھی بات کی جانب ان کی رہنمائی کی گئی. اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا الطیب من القول سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ سلام علیکم طبتم سلام علیکم سلام علیکم. یہ پہلی بات مراد ہے. لیکن یقین جانیے یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. جن کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی ہدایت ملے گی ان کو لازمی بات ہے آخرت میں جنت ملے گی اور فرشتے ان کو سلام کریں گے. تو یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے. دونوں مراد آپ لے لیجئے، کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بھلے بات کی جانب ان کی رہنمائی کر دی گئی. یہ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے اور اللہ کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، وہ دراصل ان کو ہدایت ملی اس دنیا میں اچھے عقیدے کی، جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اعتقاد اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے. یہاں سے پھر اسلام کی عبادت شروع ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے جب عقیدے میں صحیح بات کی رہنمائی ہو گئی تو خاتمہ بالخیر بھی انشاءاللہ ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوا تو جنت کی نعمتیں، جنت میں جب داخل ہوں گے سلام علیکم کی بشارت. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ایسے راستے کی جو قابل تعریف ہے، یا جو قابل تعریف ذات کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے، صراط مستقیم. دونوں باتیں آ گئی. فکری اعتقادی بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس بنیاد پر جو فکر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے عقیدے کی، وہ رہنمائی کر دی گئی. اور صراط مستقیم یعنی عمل کی رہنمائی کر دی گئی. صراط مستقیم یعنی صحیح راہ پر گامزن ہونے کی توفیق دے دی گئی. صراط مستقیم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا دیا گیا، اس کی توفیق ہو گئی. دونوں چیزیں مل گئی، اچھی فکر اور اچھا عمل، تو لازمی بات ہے جنت کی نعمتیں مل کر رہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے تتمہ فرما دیا کہ اگر تمہارے اندر بات تسلیم کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے رسول کی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو تمہارا یہ اختتام، یہ جنت، اور جنت میں تمہارا استقبال، اور جنت میں تمہارا یہ لباس، اور جنت میں تمہارے یہ زیور اور جو نعمت ہے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے، وہ پڑھتے چلے جاؤ. اور اگر بھلی بات ماننے کی عادت نہیں ہے، اگر بھلی بات میں کجی نکالنے کی عادت ہے، کٹ حجتی کی عادت ہے، مخالفت کرنے کی عادت ہے، اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ نکتہ آفرینی کر کر اپنے آپ کو ذہین سمجھنے کی عادت ہے، تو پھر تمہارا حشر وہی ہونے والا ہے جو مکہ مکرمہ کے لوگوں کا ہوا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مازارائی کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، قتل کرنے کی سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور اللہ کے راستے سے بھی روکا اور اسلام سے بھی روکا، دین حق سے روکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روکا، اس کے ساتھ ساتھ والمسجد الحرامی، مسجد حرام سے بھی روکا، مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا، مسلمانوں کو طواف کرنے سے روکا، مسلمانوں کو تلاوت کرنے سے روکا، مسلمانوں کو صحن حرم میں مطاف میں نماز پڑھنے سے روکا، ہر چیز سے روکا. اور اپنی اس دادا گیری پر وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم حق پر ہے. کیوں؟ وہی خراب، وہی دماغ کا یعنی تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے، اس آخری مرحلے کو پہنچ گئے کہ اللہ کے گھر سے بھی وہ اللہ کے نیک بندوں کو نکال کر چھوڑے. لہذا یہ سوچئے یہ عادت انسان کو کتنا تباہ کرتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسجد حرام کا ذکر فرمایا
تو مسجد حرام کی ایک مختصر تاریخ کہیے یا اس کی ایک بہت ہی مختصر فضیلت اس کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے برابر کر دیا، جس میں ہم نے برابر کر دیا، جس میں ہم نے مساوات قائم کر دی ان کے درمیان جو وہیں کے مقیم ہیں اور ان کے درمیان جو باہر سے آتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور حدود حرم کے سلسلے میں اس کی وجہ سے ایک بنیادی مسئلہ پھر پیش آیا کہ حدود حرم، اس سے پہلے میں یہ ایک وضاحت کر دوں کہ دیکھیں تین چیزیں ہیں جس سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے حرم اور حج کے معاملے میں۔ نمبر 1 میقات، نمبر 2 حدود حرم، نمبر 3 حرم شریف کی عمارت۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ میقات تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، میقات تو جدہ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے جہاں احرام باندھنا ہوتا ہے، لیکن یہ میقات جو ہے صرف احرام باندھنے کی جگہ ہے، اور جو جدہ وغیرہ جیسے ہیں یہ حدود حرم میں نہیں ہے۔ حدود حرم تو مکہ مکرمہ کے شہر کے اطراف و اکناف بہت قریب ہی ہیں، اور وہ حدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت متعین طور پر واضح طور پر آپ نے بتا دیے تھے، اور اسی کی بنیاد پر آج بورڈ لگے ہوئے ہیں اور لکھا رہتا ہے کہ حدود حرم ہے جس میں کہ غیر مسلم کو داخل ہونا جائز نہیں، یہ حدود حرم ہے۔ اس میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اس میں آپ شکار نہیں کھیل سکتے، اس میں آپ درخت نہیں کاٹ سکتے سوائے ایک گھاس اسخر جو بہت تکلیف دہ ہوا کرتی تھی اس کو اکھاڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدود حرم میں خرگوش بھاگتا ہوا نظر آ گیا، آپ اٹھا کے شکار کر دے تو آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا، ایک بکرا قربان کرنا پڑے گا حدود حرم میں۔ اور یہی نہیں بلکہ حدود حرم کا معاملہ یہ ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی مجرم داخل ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدود حرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی داخل ہو گیا اس کو امن دیا جائے گا۔ لہذا ایک قاتل بھاگ کر چھپ جائے حدود حرم پہ تو اس کو حدود حرم میں نہیں قتل کیا جائے گا، باہر جب نکلے گا تو پکڑ کر گرفتار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے حدود حرم۔ وہاں نہ لڑنا جھگڑنا، وہاں نہ گالی نہ گلوچ، وہاں خاص احکام ہے۔ اور پھر جو حرم شریف کی نمازگاہ ہے، نماز کے لیے جو عمارت بنائی گئی وہ ایک محدود عمارت ہے، اور اس محدود عمارت میں جمع ہوتے ہیں آپ نماز کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے کہ حدود حرم میں اگر آپ کہیں بھی نماز پڑھ لے تو آپ کو 1,00,000 گنا نماز کا ثواب ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ وہ اسی بلڈنگ میں پہنچے جس بلڈنگ میں جس کو ہم حرم سمجھتے ہیں وہ حرم ہے، اصلی حرم ہے، مرکز وہی ہے، لیکن پورے حدود حرم کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 گنا نماز کا ثواب ہے۔ خیر لازمی بات ہے طواف کی عبادت وہیں حرم شریف میں ہوتی ہے، اور وہاں پہنچنا ہر ایک کی سعادت ہوتی ہے، لہذا 5 نمازوں میں پہنچنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر حدود حرم کی کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ پورے حدود حرم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والا احترام والا بنایا۔ اس حدود حرم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جعلناہ للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بنا دیا سواء العاکف فیہ والباد، ایسا مقام جہاں میں کہ مقیم غیر مقیم دونوں برابر ہیں۔ اب اس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس بنیاد پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس بنیاد پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدود حرم میں کوئی بلڈنگ کسی کی نہیں ہے، سب وقف ہے اسلام کے لیے، حاجیوں کے لیے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہ آرڈیننس تھا کہ حدود حرم میں جتنے گھر ہیں وہ گھروں میں دروازے نہیں لگائے جائیں گے تاکہ حاجی اور زائر عمرہ کرنے والا کہیں بھی جا کے آرام کر لے، کہیں بھی جا کے آرام کر لے۔ سب سے پہلا دروازہ کہتے ہیں لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جبکہ ایک صاحب نے اجازت مانگی کہ میں تجارت کرتا ہوں، میرا مال بہت چوری ہو رہا ہے، تو پھر مجھے آپ دروازہ لگانے کی اجازت دیجیے، تو حضرت عمر نے کنڈیشنل اجازت دی۔ کیا اجازت دی؟
फरमाया कि हज के जमाने में आप अपना दरवाजा रात में खुला छोड़ेंगे, हज के जमाने में आप नहीं बंद करेंगे, आम दिनों में टीके लगा लीजिए, बंद कर लीजिए। वहां से फिर लोगों ने दरवाजे लगाए और फिर उसके बाद से वहां से लोगों ने फिर जाती मिल्कियत का मसला शुरू कर दिया। वरना इमाम दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पेश करते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुदूद हरम ये अल्लाह की जानिब से अहले ईमान के लिए आम कर दिया गया है और इसमें न कोई जमीन बेची जाएगी और न ही कोई किसी घर का किराया लिया जाएगा। साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। और एक इरशाद क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जो हुदूद हरम का किराया खाएगा वो अपने पेट में आग भर रहा है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। इस बुनियाद पर ये तीनों इमाम ये कहते हैं कि हुदूद हरम में कोई मिल्कियत नहीं, किसी की कोई मिल्कियत नहीं। और फरमाते हैं ये जमीन अस्सवाइब एक खास इस्तिलाह है। अस्सवाइब के माने होते हैं, आप आसानी के लिए समझ लीजिए गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी जमीन जैसे होती है ऐसे ही अल्लाह की वो सरकारी जमीन है। अगर आपको इस्तेमाल करना है आप टेंट डालिए, इस्तेमाल कर लीजिए, क़याम कर लीजिए और उसके बाद से आपको इस्तेमाल की जरूरत नहीं रह गई, उठ के चले जाइए, खरीद नहीं सकते आप, विरासत जारी नहीं हो सकती। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में थोड़ी सी गुंजाइश है। वो ये कहते हैं नहीं, हुदूद हरम में जहां मनासिके हज नहीं होते, ये है देखिए इमाम शाफी का कौल, जहां मनासिके हज यानी फरमाया अरफात, मिना, मस्जिद हरम और ये सारी चीजों में जहाँ के मनासिके हज नहीं होते, वो उन इलाकों में अगर किसी का घर वगैरह है तो चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा के लोगों को उनके घरों में रहने की इजाजत दी थी, इसीलिए उनको मालिक समझा जाएगा और वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, किराया दे सकते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाजत दी है। लेकिन फरमाया जहां मनासिके हज होते हैं, मैदान अराफात में, मीना में, मस्जिद हरम में, कहा सब बराबर है, कोई किसी का मालिक नहीं, किराया नहीं ले सकता, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। जहाँ जो हाजी को मिल जाए वो हाजी क़याम कर लेगा। और जरा आप सोचिए मीना में जो टेंट हर्राज होते हैं, खेमे जो हर्राज होते हैं, किस बुनियाद पे होते हैं, वल्लाहु आलम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसकी भी इजाजत नहीं देते, कोई इजाजत नहीं देता, पूरे अइम्मा में से कोई भी इजाजत नहीं देता कि मीना में या अराफात में खेमों की तिजारत हो, उनको किराए पे उठाया जाए, उनका हर्राज किया जाए और जितना करीब है रज्म से, उसको क्या कहते हैं आप, वो जो पुल बनाए गए हैं रमी के, उससे जितना करीब है मालूम हुआ उससे उतनी कीमत लगी जा रही है। ये सारी चीजें दरअसल ये वो है जिसका तज़किरा आगे अल्लाह ताला बहुत सख्ती के साथ फरमा रहा है। क्या वमा युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, जो इसमें इल्हाद करेगा जुल्म और ज़्यादती के साथ तो हम दर्दनाक अज़ाब से उसको दो चार करेंगे। इल्हाद के मानी क्या है? इल्हाद का लफ्ज आमतौर पर बेदीनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इल्हाद का लफ्ज हम आमतौर पर बेराह रवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लुग़वी तौर पर इल्हाद के माने होते हैं किसी चीज की तरफ झुक जाना, माइल हो जाना। इस्लामी तालीमात से हटकर किसी और चीज की तरफ माइल होने को फ़िक़ही इस्तिलाह में इल्हाद कहते हैं। और बिजुल्मिन, जुल्म के साथ इसका तर्जुमा यूं कीजिए गुनाह के इरादे के साथ, क़स्द के साथ, नियत के साथ, गुनाह करने की नियत के साथ जो बेराह रवी करेगा हुदूद हरम में तो हम उसको दर्दनाक अज़ाब से दो चार करेंगे। दर्दनाक अज़ाब से दो चार करेंगे यानी अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी रुसवा करेगा, आखिरत में भी अजाब से उसको दो चार करेगा। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने अपनी एक खास हिकमत से इस सरजमीन को आबाद किया, यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी। इल्हाद के मानी ये भी है कि यहाँ गैरुल्लाह को नहीं पुकारा जाएगा। इल्हाद के मानी ये भी है कि यहाँ पे कोई मुशरिकाना खुराफात नहीं की जाएगी। इल्हाद के मानी ये भी है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो शरीयत इस्लामी के खिलाफ हो। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इल्हादी की तशरीह में आता है कि वहाँ जो शाइर है, जिसकी अभी आगे तफसील आ रही है, तज़किरा आ रहा है, वहाँ के शाइर का उस तरीके से एहतराम किया जाए या उस तरीके से उनके साथ मामला किया जाए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उसकी मैं बहुत आसान मिसाल देता हूँ। शाइरुल्लाह में मकाम इब्राहिम है,
حج عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوگا اس کو ایک خاص قسم کے شیشے کے کیس میں ڈال دیا گیا. مقام ابراہیم کے اطراف و اکناف قبلہ رخ ہو کر حرم کے رخ سے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی مقام ابراہیم کو چوم رہا ہے تو یہ الحاد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. جو چیز ثابت نہیں ہے مت کرو, جو چیز ثابت نہیں ہے وہ نہ کرو, یہ ہے الحاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جو مقام دیا, حجر اسود کو چوما, اپنے حجر اسود کو چومو, ملتزم سے سینہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر رو پڑے, ملتزم سے سینہ لگاؤ. مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی, وہاں نماز ادا کرو, اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو, ان چیزوں میں خرافات نہ کرو, ان کا نقشہ بدلنے کی کوشش نہ کرو, ورنہ تو حج پورا کا پورا تبدیل ہو جائے گا. یہ بھی الحاد کہا. تو جو فرمایا کہ حدود حرم میں غیر شرعی حرکت کرے گا اور وہ بدون بھی نیت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, غلطی سے کچھ ہو گیا, مثلا غصے میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا, ٹھیک ہے توبہ کر لی, معافی مانگ لی, لیکن ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو فرمایا نذیقہ من عذاب علیم, اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے. یہ وہ سرزمین ہے کہ اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے جو قربانی اللہ تعالیٰ نے لی, اس قربانی کا تم زندگی میں تصور نہیں کر سکتے ہو. اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے جیسے سونے کو خالص کرنے کے لیے جلایا جاتا, مٹی میں ڈالا جاتا ہے, تب کہیں جا کے سونا خالص ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آگ میں بھجوایا. آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس آگ سے پھر صحیح سالم نکلنے کے بعد وطن سے نکلے. وطن سے محبت وطن کی ختم ہو گئی تو اولاد کی محبت ختم کروا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چھری چلوائی. ابھی الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو سیو رکھا, محفوظ رکھا. یہ پوری قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہما الصلاۃ والتسلیم یہ دونوں سے اس علاقے کو آباد کیا, اس مقام کو آباد کیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم کو. بوّأنا رہنے کا ٹھکانہ دینا, آباد کرنا. ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنایا, ہم نے ابراہیم کے رہنے کی جگہ بنائی. مکان البیت, بیت اللہ کے مقام کو, بیت اللہ کی جگہ کو, جہاں پہ ایک چبوترا تھا اور وہ چبوترے کے سلسلے میں طے تھا کہ اس پہ خانہ خدا بنے گا اور اس پر کعبے کی عمارت تعمیر ہوگی. اس حکم کے ساتھ اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور آپ سوچیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے توحید کے علم بردار, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہو رہا اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اندیشہ تھا وہ شرک کرتے؟ یاد رکھیے شرک کے درجات ہیں, شرک کے درجات ہے. ایک وہ شرک ہے جو آپ نے سڑکوں پر جس کا مشاہدہ کیا ہوگا, وہ تو آخری درجے کا وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم کو گھن آنی چاہیے. الرجس من الاوثان آگے ارشاد فرمایا, بتوں کی گندگی ارشاد فرمایا. گندگی کا لفظ جیسے غلاظتیں ہوتی, گوبر کا ڈھیر ہوتا ہے, ایسے ہی یہ بتیں فرمایا. وہ ایک آخری درجے کا شرک ہے. لیکن ایک شرک وہ بھی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ایسے سڑکتا ہوا آتا ہے جیسے چونٹی جس کے پیروں کی آہٹ نہیں ہوتی, جس کے پیروں کی آہٹ نہیں ہوتی, آواز ہی نہیں آتی, دھیرے 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 وہ داخل ہو جاتی ہے, لباس میں داخل ہوتی ہے, کاٹتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چونٹی نے کاٹا. ایسے ہی فرمایا ایک شرک ہے جو تمہارے پاس سڑکتا ہوا چلا آتا ہے. وہ کیا ہے شرک؟ ریاکاری. آپ کو جو عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے غیر اللہ کو اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, وہ حکم تھا ابراہیم خالص میں مطلوب رہوں, میں اللہ کے سوا. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی نہیں ہے موسیٰ, میں ہی ہوں, ایک ہی معبود. لہذا سجدے بھی تمہارے میرے لیے, دعائیں بھی تمہاری میرے لیے, خوش کرنے کا تمہارا جذبہ اور خوشنودی حاصل کرنے کا تمہارا جذبہ میرے لیے, سب کچھ میرے لیے ہونا چاہیے.
वो होना चाहिए जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द, और क्या फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जीना मरना सब कुछ मौला तेरे लिए। ये आखिरी दर्जे की तौहीद होती है। ये तौहीद का मुतालबा कि ए इब्राहिम ये तौहीद को इंट्रोड्यूस कराइए, इस तौहीद का तारुफ करा दीजिए, ये तौहीद आम कर दीजिए, हरम से इस तौहीद का पैगाम निकल कर पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। वतहिर बैतिया, और मेरे घर को साफ रखे आप, किनके लिए? लित्वाइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल काइमीन, और क़याम करने वालों के लिए, वरुक्कई सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए, यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। नमाज में क़याम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सुजूद भी है। यही वो कैफियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही नमाज की शक्ल में हमको और आपको अता फरमाई। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मेरे घर को साफ सुथरा रखा जाए और इसके दरवाजों को खोल दिया जाए, इस पे कोई बंदिश न हो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर तवाफ करना चाहते हो, नमाज पढ़ना चाहते हो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने एतिकाफ का भी तज़किरा फरमाया, जो यहाँ एतिकाफ करना चाहते हो। ये सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इसमें सारे मुसलमान दाखिल होंगे और जिनके अंदर कुफ्र नहीं है, जो काफिर है, उनको तो रोक दिया जाएगा, क्योंकि कुफ्र नजासत का नाम है और नजीस हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता। जो मोमिन मुवहिद है उसके लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं कि वो नमाज पढ़ ले, वो रुकू करे, तवाफ करे, सुजूद करे और हुदूद हरम में तिलावत करे, एतिकाफ करे, ये सब की उसको इजाजत है। इरशाद फरमाया है इब्राहिम, न सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे घर को मेरी इबादत के लिए खोल दे, मेरे घर को मेरी तौहीद का मीनारे नूर बना दे, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर हज भी होगा, मनासिक हज भी कायम होंगे। वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्जी, और ऐलान कीजिए लोगों में हज का, यअतूका रिजाला वअला कुल्ली दामिरी यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हज का हुक्म करिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह, जब खैमे हैं यहाँ पर, उन लोगों से मैं बात कर दूंगा, ऐलान में कैसे करूं? दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं है, सहरा ही सहरा है। चंद खैमे हैं और वो जुर्हुम के खैमे हैं, वो खैमे भी अभी अभी आके लगे हैं, कुछ ही दिनों पहले वो लोग आबाद हुए हैं। दो चार खैमे हैं, काफिला है जो भटक गया था जुर्हुम का, यमन से जा रहा था शाम की तरफ, रास्ता भटक गए और सहरा में इधर उधर पानी तलाश कर रहे थे। हजरत हाजरा से इजाजत लिया, वहाँ पे उन्होंने खैमे लगा दिए और वहाँ वो रुके हुए हैं। इनके सिवा कोई नहीं है, मुझे आप ऐलान का हुक्म दे रहे हैं, मैं कहाँ ऐलान करूँ? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जबल अबू कुबैस पर आप खड़े होकर ऐलान करें और पुकारें, और आपका काम पुकारना इब्राहिम, और लोगों तक बात पहुंचाना हमारा काम है। अल-असायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, किसी भी चीज के लिए कोशिश करना बंदों की जिम्मेदारी होती है, नतीजा बरामद करना ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही वो नुक्ते नजर था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर इस्लाम की दावत पेश की, और जो रिएक्शन हुआ आप जानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो इस दौरे को आप नाकाम कहेंगे? नहीं, कामयाब दौरा था। कोशिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर ली। तौफीक देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला ने उनके लिए उस वक्त तौफीक मुकद्दर नहीं की थी। ये है, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल पहाड़ है, जबल अबू कुबैस, उस पर रवाना हो गए, उसकी चोटी पर खड़े हो गए और ऐलान किया, ऐ लोगों तुम पर हज फर्ज हो गया। शुमाल की तरफ रुख करके, जुनूब की तरफ, दाएं बाएं चारों तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। अक्सर मुफस्सिरीन ने तारीख के हवाले से लिखा है कि उस वक्त आलम अरवाह में जितनी रूहों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, एक मर्तबा तो उनको एक हज मिलता है, दो मर्तबा जिसने कहा उनको दो हज मिलता है, तीन मर्तबा जिसने कहा उसको तीन हज मिलते हैं, 10 मर्तबा जिसने कहा उनको 10 हज मिलते हैं। आलम अरवाह में जितनी मर्तबा जवाब दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर, उतने हज का मौका अल्लाह ताला इस दुनिया में देता है। और ये भी फरमाया कि तलबिये की बुनियाद वही है, जब कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सीना हाजिर है हमारा, अल्लाह के लिए सीना हाजिर है, तो उन्हीं लोग उसी बुनियाद पर फिर ये तलबिये के अल्फाज बनते चले गए। वाज़िन फिन्नासी बिल हज, के ए इब्राहिम आप हज का ऐलान करें,
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کی آپ فکر نہ کریں, نتیجہ یہ ہوگا یاتوکا رجالا, کہ لوگ آئیں گے آپ کے اس اعلان کی سمت حرم کی طرف, رجالا پیدل چل چل کر, وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, اور دور دراز سے اونٹنیاں جو چلی آئیں گی تو اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گی کہ مکہ مکرمہ آتے آتے دبلی اور لاغر ہو جائیں گی, دبلی اور لاغر ہو جائیں گی, ایسی سواریوں پر آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, دبلی پتلی لاغر ہو جائے گی, یہ اشارہ ہے کہ جب سواریاں تھک جائیں گی تو سوار کتنا تھکے گا, جب سواریاں تھک جائیں گی تو مسافر کا کیا حشر ہو جائے گا. ذرا آپ سوچئے, لمبے لمبے سفر کر کے تھکے ماندے آئیں گے, ضرور آئیں گے, آپ کا کام اعلان کرنا ہے. ضامر کہتے ہیں لاغر, دبلی پتلی. یاتین من کل فج, فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو راستے وادی ہوتی ہے. عمیق نیچی گہری, گہری گہری وادیوں سے, نشیب والی وادیوں سے چل چل کے لوگ آئیں گے. کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم, تاکہ جو منفعتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی وہ دیکھے. روحانی منفعتیں بھی ہیں اور دنیاوی منفعتیں بھی ہیں. دنیاوی منفعتیں تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا فائدے. روحانی جو منفعتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں, انہی میں مسئلہ دعاؤں کا قبول ہونا, اسی میں انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, انہی میں انسان کے اندر ایک اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. انہی روحانی منفعاتوں میں سے یہ منفعت ہے کہ انسان کی توحید پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, اور یہاں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی لیشہدوا منافع لہم نکرہ کہہ کر, اس میں آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں تاکہ وہ مشاہدہ کریں ان کے لیے جو بیسیوں منفعتیں رکھ دی گئی ہیں, سینکڑوں بلکہ کہیے آپ, ان کے لیے جو خوب منفعتیں رکھ دی گئی ہیں, ان منفعتوں کا, منفعت یعنی فائدہ پہنچانے والی چیزیں, نفع بخش چیزیں. کتنی منفعتیں ہیں جو حرم شریف میں پہنچنے کے بعد ایک زائر کو, ایک عمرہ کرنے والے کو, ایک حاجی کو محسوس ہوتی ہیں. مثلا دعاؤں کا قبول ہونا, وہاں آپ لوگوں سے تاثر لیجئے, ہر آپ کو حاجی, ہر فرد جو وہاں حاضر ہوا, اس بات میں آپ کو مشترک نظر آئے گا کہ وہ یہ اعتراف کرے گا کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے اور بہت ہی کھلے ہوئے انداز میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اور وہاں پر یہ بھی منفعت ہے کہ انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے, بندگی پیدا ہوتی ہے, ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. وہاں پر روحانیت کو ترقی ہوتی ہے, وہاں پر تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ گھر میں جو 30 مارخاں ہیں, نواب زادے ہیں, صاحبزادے ہیں اور بہت ہی اصول ضابطے کے پابند ہیں, اور پھر وہ مسجد بھی جاتے ہیں تو مسجد میں بھی جگہ مخصوص, مصلی مخصوص, کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور بازو میں کوئی کھانسنے والا چھینکنے والا نہ ہو, سامنے میلے کپڑے والا نہ ہو, پیچھے شور کرنے والا نہ ہو, اور اپنی وی آئی پیز کا ایک مجمع رکھتے ہیں, اطراف و اکناف میں خاص ماحول رکھتے ہیں, ہلکے احباب رکھتے ہیں. حرم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ خوب دھکے کھلاتا ہے, نفس کو اچھی طرح دھو دیتا ہے. وہاں پر وہاں بندگی ہی بندگی ہے, وہاں پہ صرف بندگی ہے, بندگی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اور اس سلسلے میں مجھے خود اپنا واقعہ ایک یاد آتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی ایک خاص مقام پر بلڈنگ میں سامنے پلر کو رکھ کر ہم لوگوں نے مغرب سے پہلے یہ طے کیا کہ کوئی غیر محرم قسم کی خاتون نہ آنے پائے, نماز میں ڈسٹرب نہ ہو, لہذا ایک پلر سامنے رکھ کر کہ پلر سامنے رہے گا, اگر خواتین آگے آئیں گی بھی تو ہماری نماز میں خلل نہیں ہوگا. یہ سوچ کر ایک جگہ پکڑ کر 40-45 منٹ سے بیٹھے رہے مغرب سے پہلے. لیکن جب اذان ہوئی اور جب صفیں درست ہوئی اور جب صف بن گئی اور تکبیر تحریمہ امام صاحب نے کہہ دی اور ہاتھ باندھنے کے بعد معلومہ 16-17 خواتین وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سجدہ کیا جاتا تھا. ان کے پیروں میں اللہ نے سجدہ کروایا اور بتایا یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو تم کچھ نہ سمجھو, صرف بندگی, اللہ کے ادنا بندے ہو, بس اتنا تمہارے ذہن میں تصور ہونا چاہیے. اس عاجزی کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی ایک روحانی ترقی ہے, تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, انسان کو اپنا مقام معلوم ہو جاتا ہے
تو جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دکھایا تو میدان حشر میں کیا ہوگا آپ سوچیے. میدان حشر میں وہ اچھے اچھے وی آئی پی اور اچھے اچھے تیسمار خاں کا کیا حشر رہے گا, کیا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری تربیت کی ہے, ہمارے لیے نفع بخش ہے, ہماری روحانی تربیت کرتی ہے, ہماری روح کو پروان چڑھاتی ہے. سب کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پوری چیزوں کو گھیر کر ایک لفظ میں لیے شروع منافع لکم. نمبر 2 وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور خود اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کے سوا کسی کے نہ رہ جاؤ. نہ وہاں بال بچوں کو یاد کرو, نہ اپنی تجارت کو یاد کرو, نہ اپنی بزنس, وہاں اللہ اللہ کرتے رہو, وہاں اللہ کو پکارتے رہو, دعائیں کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو, اس کے کلام کی تلاوت کرتے رہو, استغفار کرتے رہو, روتے رہو, گڑ گڑاتے رہو. فی ایام معلومات, معلوم شدہ دنوں میں. اور معلوم شدہ دنوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں پورا ذی الحجہ کا مہینہ. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ایام عشر 10 دن, لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ایام حج جو 5 ہے, جو یوم الترویہ, پھر اس کے بعد یوم عرفہ, یوم النحر, اس کے بعد کے 2 دن اور ایام تشریق, جن دنوں میں کہ قربانی جائز ہے, یہ 5 دن یہ معلوم شدہ دن ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں. اللہ کے سوائے اس میں کسی کو یاد نہ کرو, بس اس کے ہو کر رہ جاؤ. کیوں؟ اللہ نے کتنی نعمتیں تم کو عنایت فرمائی, انہی نعمتوں میں ایک نعمت ہے, وہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ تم ایک جان اللہ کے نام پر لیتے ہو. ذرا سوچو, اللہ تعالیٰ نے جو تم کو رزق عنایت فرمایا, وہ رزق ٹھیک ہے دانوں سے, اناج سے, پھلوں سے, ترکاریوں سے تمہارے لیے کافی تھا, لیکن اس پروردگار نے تم کو یہ مقام عنایت فرمایا, یہ تم کو فضیلت دی کہ تم بعض جانوں میں سے بعضوں کی جان لیتے ہو اپنے رزق کے لیے. اونٹ قربان کرتے ہو, گائے قربان کرتے ہو, بکرا قربان کرتے ہو, مرغی ذبح کرتے ہو. تو یہ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, جو مویشیوں کو بطور رزق تم کاٹتے ہو, ذبح کرتے ہو, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسی سینکڑوں نعمتیں ہیں, وہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اس کی تکبیر کرنا, یہ ہے تمہارے لیے ان مخصوص دنوں کا عمل. اور پھر اسی میں قربانی بھی ہے. لازمی بات ہے کہ ایام حج میں قربانی ایک بہت بڑا حج کا عمل ہے, اور وہ واجب ہوتی ہے ہر اس حاجی پر جو تمتع کر رہا ہو یا قران کر رہا ہو. عمرہ اور حج ملا کر رہا ہو ایک احرام میں, یا عمرہ کر کے احرام اتار کے پھر احرام پہن کے حج کر رہا ہو, جس کو تمتع کہتے ہیں. حج کے موقع پہ آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی. تو دونوں صورتوں میں یہ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. ہاں, جو افراد کرتا ہے, جو احرام باندھنے کے بعد عمرہ نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف حج کرتا ہے, تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. جب قربانی واجب ہو جاتی ہے تو قربانی کہاں مذبح ہے؟ مینا میں قربانی دی جائے گی. قربانی دینے کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے تم بھی کھا سکتے ہو. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, پریشان حال اور محتاج کو بھی تم دے سکتے ہو, اجازت ہے. رشتہ دار بھی تمہارے کھا سکتے ہیں, دوست احباب بھی کھا سکتے ہیں, تم بھی کھا سکتے ہیں, غریب کو بھی دے سکتے ہو. یہ سب کی سب اجازت ہے. اس جانور کے گوشت کو تم استعمال کر سکتے ہو. جب قربانی دے دو گے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, تفث کے معنی بوجھ, میل کچیل, جو تھک جاتا ہے حاجی, اور اس کے بعد سے یہ سارے اعمال کر لینے کے بعد سے جو حج کے اہم اعمال ہے, ایک طرح سے اس کے اندر ایک تھکن ہوتی ہے, احرام بھی میلا ہو جاتا ہے, بال بھی اس کے غبار آلود ہو جاتے ہیں, اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ ساری چیزوں سے آزاد ہو. تو قربانی کے بعد وہ اب آزاد ہو سکتا ہے. احرام اتار دے گا, غسل کر لے گا, خوشبو لگا سکتا ہے, ناخن ترشوا سکتا ہے, بال کٹوا سکتا ہے. لازمی بات ہے حج کے احکام بہت تفصیل سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجمال کے ساتھ اشارہ فرمایا. ورنہ حج کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یوم الترویہ کو آپ مینا شفٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یوم عرفہ جو پہلا رکن ہے حج کا, جس کے بغیر حج نہیں ہے, میدان عرفات میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائیں گے. غروب نہیں ہونا چاہیے. غروب ہونے کے بعد وہاں سے آپ نکلیں گے اور مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. اور اس کے بعد دوسرے دن یوم النحر میں 2 کام کرنے ہیں آپ کو. ایک تو رمی کرنی ہے اور دوسرے جانور قربان کرنا ہے. جانور قربان کرنے کے بعد آپ حلق کر سکتے ہیں, یعنی بال
منڈوا سکتے ہیں، تقصیر کر سکتے ہیں یعنی بال چھوٹے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نہا دھو کے احرام اتار سکتے ہیں. لیکن ازدواجی تعلقات اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ آگے ایک چیز کا تذکرہ آ رہا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو اگر تم نے قربانی کے لیے اور بھی نظریں کی تھی، اللہ مجھے حج کا موقع ملے گا تو میں ایک جانور قربان کروں گا، ایک اونٹ قربان کروں گا، وہ سب کچھ پورا کر لو. اس کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جو اللہ کا بابرکت گھر ہے اس کا طواف کرو، اس کے ساتھ چکر آپ کو لگانے ہوں گے، جس کو طواف صدر کہتے ہیں یا طواف افاضہ کہتے ہیں. یہ دوسرا وہ فریضہ ہے، یہ دوسرا وہ رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں. دو چیزیں رکن ہیں حج میں، دو چیزیں رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف الافاضہ. یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، غروب سے پہلے یہ 3 دنوں میں کسی دن آپ کو طواف کرنا ہوگا. یہ حالت احرام میں ضروری نہیں، طواف آپ احرام اتار کے عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ طواف الافاضہ کہلاتا ہے. یہ فرض سے بھی بلند ہے، رکن کہا گیا ہے اس کو، رکن ہے یہ حج کا. طواف الافاضہ کے بعد ازدواجی تعلقات بھی جائز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر حاجی وہ روانہ ہو سکتا ہے، گھر جا سکتا ہے. اب جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ واجبات بچ جاتے ہیں، فرائض ہو گئے. واجبات میں جیسے جانے سے پہلے ایک آخری طواف کرنا جس کو طواف وداع کہتے ہیں، وداعی طواف، وہ بھی واجبات میں سے ہے. ایسے بہت سارے واجبات رہ جاتے ہیں، لیکن 2 اہم فریضے یہی ہیں، وقوف عرفہ اور طواف افاضہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی طواف کا تذکرہ کیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. العتیق کے معنی ہوتے ہیں پرانا، پریشیس، قیمتی، عمدہ، یہ سب کچھ معنی ہوتے ہیں. کیوں؟ عتیق کے معنی ہوتے ہیں وہ جو کسی کے قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں. مثلا بہت قیمتی چیز ہے تو لازمی بات ہے وہ کسی کے قابو میں ہے تو اس کی مملوک ہو جاتی ہے، وہ اس کی اونرشپ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو ایک آزاد قسم کی چیز ہو، ایک بہت بڑا ہیرا ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بس ملک میں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک گھر ہے جس کے اوپر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ملک میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ گھر جو سب سے پرانا ہے، اللہ کا وہ گھر جو سب سے افضل ہے، اللہ کا وہ گھر جو بالکل آزاد ہے، جس پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں، اس کا تم طواف کر لو. 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی. یہ اس لیے ہے کہ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے حرمتیں قائم کر دی، جن چیزوں کا احترام قائم کر دیا، ان کا احترام برقرار رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے پروردگار کے پاس، اس پر تم کو اجر ملے گا. وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی اللہ نے حلال کیے، وہی نعمت جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ بعض جانور جو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. ہاں ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو تم پر پہلے ہی پڑھ کر سنا دی گئی، تلاوت کر دی گئی، وہ سورۃ المائدہ میں گزر گئی کہ 2 بکرے لڑتے ہوئے مارے گئے، مر گئے، لازمی بات ہے جائز نہیں. اوپر سے گر کے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، جائز نہیں. وہ ساری چیزیں ہیں جو سورۃ المائدہ میں جس کے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی. اور انہی میں ایک وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جن کو کوئی دیگر غیر خدا کے آستانوں پر لے جائے اور ان آستانوں پر لے جا کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. یہ فرمایا یہ شرک ہے، اور یہ شرک عام طور پر بتوں کے نام پہ ہوتا ہے. لہذا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے اے انسانوں بچو، بتوں کی گندگی سے بچو. فاجتنبوا الرجس، گندگی سے بچو، کس کی؟ من الاوثان، بتوں کی. شرک تمہارے پاس نہ آنے پائے. اور یاد رکھو یہ شرک دھیرے دھیرے آتا ہے غلط بات کی وجہ سے. واجتنبوا قول الزور، اور بری بات سے بچو، غلط بات سے بچو. کیونکہ جب انسان غلط بات کرتا ہے اور غلط بات کو ثابت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تب دھیرے دھیرے وہ شرک کو بھی جائز قرار دیتا ہے اور بتوں کے لیے مختلف تعویلات کرتا ہے. شرک جو پھیلتا ہے، ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بیعینی ہی نہ ماننے سے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو بیعینی ہی مان لیا جائے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں ہماری سوسائٹی میں سمجھنے کے لیے بڑی آسان مثال. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام کر دیا. اب
قبر کو سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے، اللہ کی بات میں کٹوتی کی، یہ تعویل کی، اللہ تعالیٰ کی بات میں گویا کہ ایک طرح سے الحاد پیدا کیا. اب یہاں سے شرک پھیلے گا، دھیرے دھیرے شرک کی طرف سفر شروع ہو گیا. اور پھر اس کی انتہا کیا ہوگی؟ اس کی انتہا یہ ہوگی کہ جہنم میں آگ کا پیراہن پہنایا جائے گا. لہذا آج ہی وڈرا ہو جاؤ اس بات سے، یہیں پر اس سمٹم کو شرک کے قریب نہ آنے دو. اللہ نے کہا سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، ختم قصہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غلط باتوں کو رواج دینے سے، غلط بات پر بحث کرنے سے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے سے بچو، تو یہ تم کو بتوں کی پوجا تک لے جائے گا. حنفاء للہ، اللہ کے کر رہو، اللہ کے کر رہو، یکسو ہو جاؤ اللہ کے معاملے میں. غیر مشرکین، ابھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دعاؤں میں شریک نہ کرو، قسموں میں شریک نہ کرو، سجدوں میں شریک نہ کرو، قسم کھانے میں اس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور لازمی بات ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر عبادتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت کرو تو بس اللہ کے لیے، حج کرو تو بس اللہ کے لیے، صدقہ تو بس اللہ کے لیے، نماز ہو تو بس اللہ کے لیے، کوئی بھی نیکی ہو تو بس اللہ کے لیے. یہ ہے توحید. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے اوپر سے اس کا جنازہ گر گیا اور پھر کیا ہوا؟ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، چیل نوچ رہی ہے، گدھ نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کی لاش پہ یہ حشر ہو رہا ہے. یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر آپ یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا مختصر سا، اور اس مختصر سے منظر کو ہم نے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ذرا پھیلا کر دیکھیے کہ ایک مشرک کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی پر رکھا. آسمان کی کیا بلندی پر رکھا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو اے بنی آدم، ہم نے تم کو فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور یہ فرمایا ہم نے تم کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھا ہم نے تم کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات ہم نے تم کو بنایا. اور ہم نے تم کو کیسا بنایا کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، تم کو اتنی اہمیت دی، اتنی بڑی آسمان کی بلندی پہ تم کو رکھا. اب تم نے شرک کیا تو تم آسمان کی اس بلندی سے گر کے نیچے آ گئے اور تم انسان نہیں رہ گیا، اب انسان کا لاشا ہے. اب انسان کے لاشے کو خرافات ہے کہ نوچ رہے ہیں. اب مختلف قسم کے جھوٹے خدا ہیں جو نوچ رہے ہیں، جو اس سے چندہ لے رہے ہیں، اس سے نظر لے رہے ہیں، اس سے نظرانے لے رہے ہیں، بھید لے رہے ہیں، چڑھاوے لے رہے ہیں، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے، وہ کہیں کا نہیں رہ گیا، سڑ گیا، بدبو اس کے اندر پیدا ہو گئی، اس کی لاش تعفن والی ہو کر رہ گئی. یہ کیفیت ہوتی ہے شرک میں کہ مقام تو اللہ تعالیٰ نے بلند دیا تھا لیکن لوگ اتنے گر گئے، اتنے گر گئے، اتنے گر گئے کہ ہر مہینہ ایک مورتی کو خوش کرنے کے لیے تم کو ناچنا پڑ رہا ہے، شراب پینا پڑ رہا ہے، چندے کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر کیا کیا گندگیاں پتہ نہیں کرنی پڑ رہی. کیا سے کیا مقام پہ تم پہنچ رہے ہو. لہذا سمجھنے کی کوشش کرو کہ کتنا شرک سے انسان کا مقام گر جاتا ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ. ایک مولا کا بندہ تھا، ایک پروردگار کی عبادت کرتا تھا، اور اس پروردگار کی وجہ سے اس کو ایک بلندی ملتی چلی جاتی تھی، اور اس بندے کا عالم یہ ہو گیا کہ جھوٹے خداؤں کے ایسے نرغے میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی لاش کی جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور ہوا ہے کہ اس کو ایک بہت ہی نشے اور گڑھے میں لے جا کر چھوڑ رہی ہے، گرا رہی ہے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اور یاد رکھو جو اللہ کے جو شعائر ہے، شعائر شعیرت کی جمع ہے، ان کو آپ سیمبلز کہہ سکتے ہیں، علامتیں. علامتیں اللہ تعالیٰ کی کچھ علامتیں ہیں، یاد رکھیے. اور ان علامتوں کے ساتھ میں شروع میں انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں، ان علامتوں کے ساتھ آپ کو وہی معاملہ کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو اور آپ کو. حجر اسود یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی علامت ہے. یہ علامت کیا ہے؟ اس کو آپ سب میں رگڑیں گے، یہ یہاں سے بوسہ دیں گے. ملتزم یہ بھی ایک شعائر اللہ ہے. اس سے کیا ہے؟ آپ سینہ لگائیں گے، سینہ لگا کے وہاں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. مقام ابراہیم یہ بھی اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس کے قریب میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کو نہ چوما جائے گا، نہ اس کو ہاتھ لگایا جائے گا، نہ اس کو سہلایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے مقدسات محترم چیزیں اپنے دین کی علامتیں مقرر کر دی، ان علامتوں کے ساتھ آپ وہی معاملہ کریں گے جو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، ایک علامت یہ ہے۔ اس علامت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا؟ خوب تلاوت فرمائی۔ اس علامت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا؟ خوب عمل کیا اس پر۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، لیکن اس شعائر اللہ میں سے یہ جو شعیرہ ہے، یہ جو علامت ہے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ اس کی خوب تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے ذریعے سے صراط مستقیم حاصل کی جائے۔ اب اگر خالی اس کو کوئی چوم کر رکھتا ہے، لازمی بات ہے یہ اللہ کی علامتوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ معاملہ نہیں کر رہا، اپنی جانب سے ایک عمل ہے جو کر رہا ہے، اس کو اجر ملنے والا نہیں۔ یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، دلہن کی رخصتی ہو رہی تو اس کے سر پہ اٹھا کے قرآن مجید لے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کے دل پہ قرآن مجید آپ رکھ دیجئے، تربیت کرتے وقت دل پہ قرآن پاک کو لے جائے۔ دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ قرآن مجید نہیں رکھا، دل میں رکھا قرآن مجید، دل میں اس کا احترام، اس کی محبت، اس پہ عمل کا جذبہ۔ تو یہ آپ زندگی بھر نہیں کرتے ہیں۔ زندگی بھر تو ایک صاحب نے اپنی لڑکی کو اوریانیت کی تعلیم دی، زندگی بھر کے لیے تو بے حیائی، بغاوت، اور اس کے بعد رخصت کرتے وقت سر پہ قرآن پاک رہے تو قرآن پاک خود احتجاج کر رہا ہوگا کہ تم کس کے سر پر، کس منحوس کے سر پر مجھے رکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کی علامتوں کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے علامتوں کی حرمت، ان کی تعظیم۔ یہ جو تعظیم برقرار رکھے گا فإنها من تقوى القلوب، یہ ہے دل کا تقوی۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف، اس سے تعلق، عذاب سے بچنے کا جذبہ۔ اور ارشاد فرمایا یہ وہ علامتیں ہیں، اور خاص طور پر علامتوں کا مجموعہ ہے حدود حرم۔ وہاں پہ تو کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک علامت، وہاں حجر اسود اللہ تعالیٰ کی، وہاں مقام ابراہیم، وہاں زمزم۔ مثلا زمزم ہی ہے مثال کے طور پر، زمزم کا کیا ہے؟ زمزم کو یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اس کو چوما جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیراب ہو کر پیو، لہذا زمزم کو پیا جائے، یہ ہے اس کا احترام، یہ ہے اس کا مقام۔ یہ تھوڑی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں زمزم گر جائے تو بہت بڑا گناہ، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زمزم گرتا تھا، بہتا تھا، آج بھی گرے گا، بہ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آپ زمزم کو سنت سمجھ کر پیئیں، اور یہ سوچ کر پیئیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمزم لما شرب له، جس نیت سے زمزم پیو گے وہ تم کو حاصل ہوگا۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے علم حاصل ہوگا، صحت کی نیت سے صحت، غذا کی نیت سے غذا، جو چیز کی نیت کے ساتھ زمزم پیو گے وہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس سنت پر آپ عمل کیجئے، لازمی بات ہے وہ نتیجہ نکلے گا۔ فرمایا یہ سارے وہ حرمتیں ہیں، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جس میں لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے اس میں بڑی منفعتیں ہیں ایک وقت تک کے لیے۔ اسی میں قربانی کے جانور ہیں کہ ان قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی علامت کہ ان کی بے احترامی اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ظلم زیادتی نہ کی جائے، ان کو ایک خاص انداز میں لے جایا جائے۔ ثم محلها الى البيت العتیق، وہ حدود حرم تک ان کو پہنچا دیا جائے۔ حدود حرم میں پہنچانے کے بعد ان کو کیا کیا جائے؟ ان کے گلے میں ہار پہنایا جائے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جیسے گلیوں میں ہوتا ہے کہ ان کو لے کر گلی گلی جلوس نکال رہے ہیں بچے، یہ نہیں قربانی کے جانور کی تعظیم۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے مقام تک ان کو پہنچاؤ، لے جا کے ذبح کر دو، ختم۔ ذبح کرنا یہ ان کی تعظیم ہے، یہ ان کو ان کے مقام تک پہنچانا ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر اس کی زبان ہوتی اور ہمارے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ کہہ رہا ہوتا کہ میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، میں اپنے مقصد کو پا لیا۔ فزتو رب الکعبہ کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوتے۔ لہذا ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک انداز ہے، اس انداز کے ساتھ اس سے معاملہ کرنا، یہ ہے شریعت اسلامی، یہ ہے دل کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں میں بھی تمہارے لیے منفعتیں ہیں کہ تم ان سے کھا بھی سکتے ہو، اور ان کے گوشت کو اپنے گھر لے جا بھی جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک مدت تک ہے، اس کے بعد ان کو تم ثم محلها، ان کو ان کے مقام تک پہنچاؤ، اور وہ مقام کیا ہے؟ البیت العتیق، وہ حدود حرم ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں جہاں لے جانے کے بعد تم کو ان کو قربان کرنا ہے۔
اب جب قربانی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی قربانی کا تذکرہ فرما دیا. جو قربانی ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ حدود حرم میں نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنے گھر میں 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا, اور اس کی بھی کیا حکمت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ بحث نہ کرو اللہ کے احکام میں, کٹ حجتی نہ کرو, اپنی طرف سے میخے نکالنے کی کوشش نہ کرو, اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ نہ کہو کہ یہ لاکھوں جانور قربان کرنے کے بجائے ایک فنڈ بنا دیا جائے, اس سے بچوں کی تعلیم کے لیے الگ فنڈ بناؤ, اور بیواؤں کی فلاح بہبود کے لیے الگ فنڈ بناؤ, اور لڑکیوں کی شادی کے لیے الگ فنڈ بناؤ, قربانی کے لیے الگ فنڈ بناؤ. اللہ جس بات کا حکم دے رہا ہو وہ بات ماننے کی کوشش کرو, کٹ حجتی تمہارے اندر نہ ہو, بحث مباحثہ تمہارے اندر نہ ہو. لہذا قربانی کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.